ہمیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ جناب ساحل ادیم صاحب نے ہمارے انداز گفتگو کو ناصحانہ اور مصلحانہ ہی سمجھا، اور اس بات کا انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے ان پر اچھے الفاظ سے اور اچھے انداز سے تنقید کی تھی اور یہ انداز انہیں پسند آیا۔ آپ انہی کی زبانی سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک بات ہے، مجھے انہوں نے کوئی ویڈیو بھی دکھانے کی کوشش کی، کلپ چل رہے تھے، کیونکہ وہ شخص بڑی شائستہ طریقے سے بات کر رہے تھے، جو بھی تھے، ان کا نام نہیں مجھے یاد، کوئی یا نام تھا یا جو بھی نام تھا، بہت شائستہ طریقے سے، مہذب طریقے سے انہوں نے بات کی۔ آئی لائک اٹ، ایسے ہی ہونا چاہیے اعتراض۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بہت شائستہ طریقے سے، معزز طریقے سے انہوں نے بات کی، یعنی ہمارے بارے میں انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا آئی لائکڈ اٹ، یعنی مجھے یہ انداز پسند آیا، ایسے ہی ہونا چاہیے اعتراض۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس انداز کا اقرار کر لینے کے بعد جب اپنے نظریات پہ ہمارے اعتراضات کی باری آئی اور ان کو رفع کرنے کی بجائے، ان اعتراضات کا جواب دینے کی بجائے وہ بدتمیزی پر اتر آئے اور انتہائی بد زبانی انہوں نے کی، ہم وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ ایک طرف وہ مان رہے ہیں کہ اعتراض ایسے ہی ہونا چاہیے، رد اور تنقید ایسی ہی ہونی چاہیے، اچھے انداز میں، معزز طریقے سے، شائستہ طریقے سے، یہ الفاظ انہوں نے خود کہے۔ لیکن جب اپنی باری آئی تو انہوں نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ پہلے الفاظ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں، انہوں نے کہا صحابہ کرام کے دور میں بدو ایسی مینٹیلٹی رکھتے تھے جیسی پاکستانی مولویوں نے اپنا رکھی ہے۔ یہ سنیں ذرا آپ۔ صحابہ کرام کے دور میں نا بدو اس طرح کی مینٹیلٹی رکھتے تھے جو پاکستان کے مولویوں نے مینٹیلٹی رکھی ہوئی ہے۔ جی، آپ نے سماعت فرمایا کہ انہوں نے بدو کہا کہ صحابہ کرام کے دور میں بدو ایسے کرتے تھے جیسے پاکستانی مولوی کرتے ہیں۔ پھر چلتے چلتے ایک موقع پر وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کوالیفائڈ عالم نہیں ہے، یعنی میرے بارے میں انہوں نے کہا، انہی مولوی صاحب سے کہیں کہ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں، کسی عالم سے کہیں کہ مجھے کال کرے، آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں۔ انہی مولوی صاحب سے کہیں کہ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں، کسی عالم سے کہ مجھے کال کرے، آپ نہیں ہیں، آپ کوالیفائڈ نہیں، سمجھ آگئی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جناب ساحل ادیم صاحب، اگر علوم اسلامیہ میں پی ایچ ڈی بندہ بھی کوالیفائڈ نہیں ہے، اور یہ میں ڈگری اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ورنہ یہ ڈگری اس سے بڑی ڈگری الحمدللہ قرآن کریم کی، حدیث کی، تفسیر کی اور علوم اسلامیہ کی جو مدارس سے ملتی ہے وہ اس سے بڑی ڈگری ہوتی ہے۔ تو آپ کی تسلی کے لیے میں یہ بھی چونکہ آپ دنیا کی ڈگریوں کو دیکھتے ہیں، تو ان ساری ڈگریوں کے ساتھ ساتھ علوم اسلامیہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری جو پنجاب یونیورسٹی سے میں نے حاصل کی ہے، اگر ایسی ڈگری والا بھی آپ کے ہاں کوالیفائڈ نہیں اور اس کو آپ بات کرنے کا حق نہیں دیتے، تو پھر خود آپ جنہیں عربی زبان کی ابجد بھی معلوم نہیں ہے، یعنی ایک چھوٹا سا سیگا بھی معلوم نہیں، عربی زبان اور عربی گرامر کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات بھی نہیں ہیں، تو آپ کیسے احساس برتری کا شکار ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں بات کر سکتا ہوں، مجھے تو پتہ ہے، یہ سارے جاہل ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت افسوس ہوا جناب ساحل ادیم صاحب، آپ کے اس انداز تکلم سے خود آپ مان چکے تھے کہ میرے انداز کو آپ نے پسند کیا ہے، آئی لائک ڈیٹ آپ نے کہا، اور آپ نے کہا ایسے ہی ہونا چاہیے اعتراض، اور آپ نے کہا کہ شائستہ طریقے سے، معزز طریقے سے بات کی گئی۔ تو ہم نے تو الحمدللہ ایسے ہی بات کی تھی، لیکن آپ کے جو الفاظ ہیں میں ذرا ناظرین کو کچھ اور بھی سنانا چاہتا ہوں۔ انتہائی لچر انداز انہوں نے اپنایا، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے بارے میں ہمارے ناظرین، ہماری آڈینس جانتی ہے کہ ہم گمراہ ترین لوگوں کو بھی اچھے طریقے سے مخاطب کرتے ہیں، ایسا پہلو نہیں اپناتے کہ کوئی سن کر بجائے بات کو ماننے کے وہ غصہ کر کے، ناراض ہو کے، ہماری بات کی وجہ سے، ہمارے انداز کی وجہ سے وہ ہمیں
برا بھلا کہنے لگے۔ ہاں باقی تو حق سن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے نہیں مانا اور گالیاں دی ہیں، وہ تو ہمیں پڑتی ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ کبھی بھی ہمارے انداز گفتگو کے بارے میں یہ بات نہیں کہے گا، اور خود انہوں نے مان لیا کہ ہم نے معزز طریقے سے بات کی۔ اب جناب ساحل ادیم صاحب کے الفاظ ہم ناظرین کو سنانا چاہیں گے کہ انہوں نے معزز اور شائستہ طریقے کے مقابلے میں کیا انداز اختیار کیا۔ آپ نے وہی حرکت کرنی تھی جو عبداللہ بن عباس نے اپنی آڈینس سے کہا تھا کہ جب سورۃ طلاق کی آخری آیت کی تفسیر صحابہ نے پوچھی، کچھ لوگ آئے صحابی سے پوچھنا، عبداللہ بن عباس سے، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس ہمیں یہ بتا کہ اللہ نے 7 زمینیں کا ذکر کیسے کر دیا، زمین تو ایک ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے جو کہا تھا، میں بھی آپ سے وہ کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا نا اس کی تفسیر تو آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ کافر ہوا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے وہی حرکت کی جو عبداللہ بن عباس نے اپنی آڈینس سے کہا تھا۔ کچھ لوگوں نے سورۃ طلاق کی آخری آیت کی تفسیر پوچھی، 7 زمینوں کا ذکر کیا، تو انہوں نے سوال کیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں اس کی تفسیر آپ کو بتاؤں تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو کہتا ہے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا دماغ کافر ہوا ہے۔ میں تو حیران ہوں جناب ساحل ادیم صاحب، میں کیا کہوں آپ کو کہ صرف ایک آپ کا دماغ مسلمان ہے، میں نے آپ کی وہ خود ساختہ تھیوری جو ہے وہ نہیں مانی کہ آپ کہتے ہیں قرآن کی آیت سے ٹائم ٹریولنگ ثابت ہو رہی، فلاں حدیث سے ٹائم ٹریولنگ ثابت ہو رہی۔ تو میں نے دلائل کے ساتھ بات کی اور دلائل کے ساتھ کہا کہ یہ درست نہیں ہے آپ کا اس طرح استدلال کرنا، اگر یہ ثابت ہوتا تو پہلے مسلمانوں کو بھی معلوم ہوتا، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کا دماغ کافر ہوا ہے۔ تو بھائی پھر صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے جو محدثین، مفسرین، علماء ہیں، مسلمان سائنسدان ہیں، ان میں سے تو کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ قرآن سے ٹائم ٹریولنگ ثابت ہوئی ہے یا قرآن سے یہ موومنٹ جو ہے ڈائمینشنز میں یہ ثابت ہوئی ہے۔ تو پھر سب کا دماغ کافر ہوا ہے نا، بس آپ کا دماغ مسلمان رہ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور سارے مسلمانوں کو آپ نے ان کا دماغ کافر کر دیا ہوا ہے اپنے بقول۔ اور پھر ایک جگہ پر جا کر بہت زیادہ ہائپر ہو گئے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ میں اس 2 نمبر کے خلاف ہوں جو کبر میں آ جائے کہ اس کے فرقے میں جو نالج آ گئی ہے وہ ایبسولوٹ اسلام ہے۔ میں اس 2 نمبر کے خلاف ہوں کہ جو کبر میں آ جائے کہ نہیں اس کے فرقے میں جو نالج آ گئی بس وہ ایبسولوٹ اسلام ہے۔ یعنی ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم نے پورے لیکچر میں جو ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے ہم نے دیا، کوئی بھی منصف مزاج شخص اس لیکچر کو اٹھائے اور اس کو سنے، دیکھے اس کو۔ ہم نے بار بار یہ کہا کہ صحابہ و تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، جس کو آپ کہتے ہیں نا کلاسیکل ایرا جو ہے اسلام کا، ہم نے بار بار اس کی بات کی کہ دیکھیں اگر یہ کوئی بات ایسی ہوتی تو کلاسیکل ایرا میں مسلمانوں کو معلوم ہوتی، صحابہ بتاتے، تابعین بتاتے، تبع تابعین بتاتے، ائمہ دین، مفسرین، محدثین بتاتے۔ ہم نے تو ایسی کوئی بات کی ہی نہیں کہ ہمارے دماغ میں جو آ جائے وہ ایبسولوٹ اسلام ہے۔ ہاں آپ ضرور یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے دماغ میں جو ایک بات آ گئی ہے نا ٹائم ٹریولنگ کی اور یہ جو ڈائمینشنز کی اور پورٹلز کی، آپ سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے، یہی ایبسولوٹ اسلام ہے اور باقی ساروں کا دماغ کافر ہوا ہے۔ ہم نے یہ بات نہیں کہی کہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ ایبسولوٹ اسلام ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین نے اتفاقی طور پر جو تفسیر کی اور جو فہم قرآن و حدیث کا بیان کیا ہے وہ ایبسولوٹ اسلام ہے، اور اگر آپ اس پہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو پھر آپ کو دعائی دے سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ پھر ایک موقع پر آپ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی کنجوس قسم کا آدمی، اسے مولوی کیوں کہہ سکتا ہوں میں، یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ایسا کوئی کنجوس قسم کا آدمی کو مولوی کیوں کہہ سکتا ہوں؟ اور وہ یہ کنجوس کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ان کے بقول ہم باقیوں کو کافر کہتے ہیں، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے فرقے کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے بہرحال جھوٹ ہی باندھا ہے ہم پر،